ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس رجا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ تشریف فرما سادات کرام، مقدس علماء کرام، سامعین ذویل احتشام، پردہ نشین مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کی اس محبت بھری بستی میں مجھے جیسے یاد ہے آج میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے اب تک آپ کا پروگرام نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اگر اس میں کسی طریقے کی کوئی بے ادبی، مولا پروردگار یا بدنظمی ہوئی ہو یا ہو رہی ہو، اللہ تو معاف کر دے اور آج کی اس بزم کو قبول و منظور فرما، یہی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عبقری شخصیتیں موجود ہیں، آپ سمجھتے ہیں اور سمجھ رہے ہوں گے کہ جو کرسی پر بیٹھے ہیں یا جو مائک پر آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہی سب سے بہتر ہیں، اچھے ہیں، یا میرے بارے میں گمان کر رہے ہوں گے یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں یہی سب سے اچھے ہیں۔ پیارو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پتہ نہیں ممبر شریف پر اس طرف سے لے کر کے ادھر تک جتنے لوگ بیٹھے ہوں، ان میں کون ایسا عالم ربانی جن کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہوں۔ آپ یہ نہ جانیں پتہ نہیں کون خاموشی سے ممبر شریف پر بیٹھے ہوں، ان کی طرف لوگ دیکھتے بھی نہ ہوں، مگر اللہ اور رسول کی بارگاہ میں وہ بندہ بڑا مقبول ہو۔ آپ کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہیں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں۔ وقت ایسا ہے، ٹائم ایسا ہے، اگر زیادہ تعارف کروں ان لوگوں کا تو ایک تو آپ لوگ ویسے ہی تھک چکے ہو، عشاء کے بعد سے سن رہے ہو، اور پھر سن بھی کیسے رہے ہو، میں نے 2-4 گھنٹے میں دیکھ لیا۔ بہرحال کچھ باتیں ضرور کہوں گا جب میں حاضر ہو گیا ہوں، اور یہ محفل
نبی کے بچوں سے منسوب ہے، خاص کر حسنین کریمین شہید اعظم کانفرنس کے نام سے ہے۔ مگر اتنا بتا کے ضرور جاؤں گا، چاہے آپ سنیں یا نہ سنیں، دو چار لوگ تو ضرور سنیں گے، مگر سنو گے تو یاد رکھو گے، باقی میں آپ کے حالات پہ چھوڑوں گا، کتنا آپ مجھے سنیں گے۔ سمجھ میں آ رہی کیا؟ جب آیا ہوں بڑے پیار سے، ماشاءاللہ حضرت کمیٹی والے بہت اچھے ہیں اور بڑا خیال رکھا ہے، بڑا دھیان رکھا، اللہ تعالیٰ سب کے یہاں برکتیں عطا فرمائے، پورے گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے، جو مہمان حضرات آئے ان کے یہاں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ناظم صاحب کے نظام کو چھو گئی ہے، ایسے ہی نظامت ہونی چاہیے، یہ نئی نظامت تو ہمیں خطابت زیادہ ہے، مگر ماشاءاللہ یہ جانتے ہیں حالات کو، قوم کی نفس کو جانتے ہیں، اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں جو بیٹھا ہوں مجھے پتہ نہیں پیچھے کیا بیان ہوا، آپ نے کیا سنا، مگر میں جو لے کر کے بیٹھا ہوں اتنا بتا دوں پیارے، ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے امام حسین پاک سے محبت کرتے ہیں اور انہی کی محبت میں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اتنے دنوں سے جلسے ہم سب سن رہے ہیں۔ تو میں نے جو ابھی بیٹھے بیٹھے فہرست بنائی کہ نوجوانوں کے گلے میں پھول اور ہار کی طرح بنا کر کے اپنی باتیں یہ ڈال دوں، کیا ہے؟ ایک تو امام حسین پاک کی میں پیدائش پڑھوں گا، امام حسین پاک کون سے مہینے میں پیدا ہوئے، کتنی تاریخ کو پیدا ہوئے، کتنی ہجری کو پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، مختصراً یہ بتاؤں گا کہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، پھر آپ کی شہادت کب ہوئی، کہاں ہوئی، پھر یہ بتاؤں گا کربلا شریف کے مختصراً اپنے انداز میں فضائل، اور بیچ بیچ میں جو اصلاحی باتیں آتی رہی وہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا، اللہ جتنی مجھے توفیق دے گا۔ دوسری، کربلا شریف میں 10 محرم کو ہم لوگ بھی، آپ بھی سب، یہ جو ہمارے یہاں بھی ایک کربلا ہوتی ہے، توجہ رکھنا اس بات پر، 10 محرم کو امام حسین پاک شہید ہوئے، تو اب یہ دیکھنا ہے امام حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو کن لوگوں نے پڑھی اور کتنی تاریخ کو ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی۔ ایک سوال یہ، کیونکہ نوجوان اب بہت کود لیے ہیں، ان کے پاس کچھ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، امام حسین پاک کو ان کا جسم کہاں دفن کیا گیا اور ان کا سر پاک کہاں پر دفن کیا گیا، اور ایک بات یہ بتاؤں گا کہ آپ کو امام حسین پاک کو کفن شریف دیا گیا یا نہیں، اگر دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے، کس کلر کے تھے، کون لایا، کہاں سے آیا، اور اگر نہیں دیا گیا تو کیوں۔ تیسری بات یہ، امام حسین پاک کربلا شریف میں گئے، 3 دن بھوکے پیاسے رہے، ان کے سگے بچے بھی تھے، سگے بھانجے بھی تھے، سگے بھتیجے بھی تھے، بولو تھے نہیں تھے؟ کون اپنے بچوں بھانجوں بھتیجوں کو نہیں چاہتا ہے، مگر ان کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، ان کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا، ٹاپوں سے رون دیا گیا، بولو ہے کہ نہیں؟ تو امام حسین پاک اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے، مدد نہیں کر پائے، اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، تو کون نہیں اپنے بچوں کی مدد کرتا اگر اس لائق ہوتا؟ کرتا ہے۔ حسین پاک مدد نہیں کر پائے، تو جب جو اپنے سگے بچوں کی، بھانجوں کی، بھتیجوں کی مدد نہ کر پائے، تو 1400 سال 1500 سال کے بعد تم یہ جلسہ کر رہے ہو، یہاں پہ مدد مانگ رہے ہو، لبیک یا حسین کہتے ہو، سمجھے، یا حسین المدد کہتے ہو، ان کا نام وسیلہ دے کر کے مانگتے ہو، تو جو حسین اپنے بچوں کی مدد نہ کر پائے تو تمہاری کہاں سے کر پائے گا؟ اپنے بھانجوں کی نہیں کر پائے، بھتیجوں کی نہیں کر پائے، تو تمہاری کہاں سے کر پائے گا؟ تم کون ہوتے ہو حسین پاک کے؟ وہ تو سگے بھانجے تھے، بھتیجے تھے، بیٹے تھے، ان کی مدد نہیں کر پائے۔ اگر کوئی تم سے یہ سوال کر دے تو تمہارے پاس جواب ہے، کیا کرو گے؟ لڑو گے، مارو گے، مرو گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں جو جلسے ہوتے ہیں یاد رکھو، یہ جلسوں کو ناچ کھیل کود مزہ ہنسی مذاق ٹھٹا اس کا گھر نہ بنا، بلکہ مدرسوں کو، ان سے کمیٹی والوں سے پوچھو کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنی انہیں سننی پڑتی ہیں، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو کئی دن سے نہیں دیکھا، یہ شامیان میں لیٹن، میرا صبح فون لگ نہیں پایا،
تو بتا رہے تھے امام صاحب بھی بتا رہے تھے حضرت ہم لوگ مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے, سمجھے یہ کتنی تکلیف اٹھاتے. تو یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا ان کو ہنسی مذاق کب تک کودتے رہو گے, کب تک ہم لوگ ناچتے رہیں گے؟ لوگ اب ہم پہ انگلیاں اٹھانے لگے, لوگ اب ہم پہ انگلیاں اٹھانے, لمٹ میں رہنا چاہیے, ہمیں علم سیکھنا چاہیے. اس لیے کہتا ہوں جلسے جو ہوتے ہیں نا انہیں ایک رات کا مدرسہ بنا دیا کرو. کیا بنا دیا کرو بولو؟ مدرسہ بنا لو گے تو کچھ نہ کچھ اتنے جلیل عالم ہیں, تاج شریعہ کے خلیفہ ہیں, یہ بزرگ ہیں, پرہیزگار ہیں, مگر تم بے ادبی سے اتنا بس بولو تو مائک پہ پکڑی جاتی ہے وہ بات, پھر ہماری برائی ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے گھر کے فضیلے کر رہے ہیں, اپنے گھر کے حالات بیان کر رہے, مگر کمیاں تمہاری رہتی ہیں. ناظم صاحب بیچارے اشارے کے طور پہ بول بھی رہتے ہیں, بتا بھی رہے ہیں, مگر اشارہ تمہاری سمجھ میں کہاں آتا ہے؟ خود ذرا سوچو, یہ سید صاحب آل رسول ہے, ہمارے ان کے گھر کی بات ہے. اب خود ایمانداری سے بتاؤ, خود سوچو یار, خود ذرا سوچو. اگر ایک آدمی یہ کمپیئر کرے, ایک آدمی کہ صاحب یہ بتائیے قوالیوں پہ جیسے تم کودتے ہو ڈھول کے ساتھ اور یہ سب ہوتا قوالیوں پہ, اور ایسے ہماری محنتوں میں کیا فرق رہے گا؟ تو کوئی فرق دکھا سکتے ہو؟ تم خود بتاؤ, نہیں دکھا سکتے نا. تم کون ہو؟ ہمارے بھائی ہو تم اسلامی رشتے کے. اگر تمہیں نہیں بتائیں گے تو کسے بتائیں گے؟ بولو کسے بتائیں گے؟ بولو. جیسے نعت شریف, اچھی بات ہے نعت شریف سنو, اس سے عشق بیدار ہوتا ہے, سنو, سمجھ میں آ رہی؟ نعت شریف ہوئی تو ٹھیک ہے, ہوتی رہی جیسے ہوتی ہے, لوگ نکل جاتے ہیں, سوچتے ہیں کچھ نہیں رہا, اب جلسہ نہیں رہا, اب کوئی بات نہیں. کیوں؟ وہ لوگ صرف مزہ لینے کے لیے آتے ہیں, سمجھے؟ جیسے کہیں اگر ڈی جے ناچنے لگے, وہ ڈی جے بجنے لگے تو محلے کے دو چار گھوڑے آ کر وہ خود ناچنے لگے. پہلے ناچنے والی بلائی جاتی تھی, ناچنے والے بلائے جاتے تھے, مگر اب محلے کے لوگ ہی کافی ناچنے لگے. ناچنے کے اتنے علماء, یہ امام لوگ ہیں, یہ مسجد کیسے 8-8 7-7 10-10 ہزار روپے کی تنخواہ میں ان کے بیوی بچوں سے پوچھو کیسے گزر کرتے ہیں, کیسے گزر کرتے ہوں؟ صرف دین اور اسلام. وہ ڈائریکٹ, ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں, لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے, ان کے ہاتھ چوم رہے, ان کے ہاتھ چوم رہے. وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے کربلا شریف میں, ان کا ذکر تو قرآن میں, محبت قرآن سے, قرآن میں ہے ان سے محبت کرو, اور جب تک ان پہ اگر درود نہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو تمہاری نماز مقبل نہ ہو. اگر درود نہ پڑھو تو تمہاری نماز مقبل نہ ہو. ان کا ذکر اللہ حدیثوں میں, سمجھو حضور سجدے میں, حسین پیٹھ میں, نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر اٹھا لیتے کہ ہاتھ ٹوٹ جاتا, پاؤں ٹوٹ جاتے, کہ گر جاتے حسین پاک کے ہاتھ پاؤں نہیں. 1 فٹ آدمی سجدے میں ہوتا تو 1 فٹ, کوئی 36 تو گر نہیں رہتے, مگر محبت کی انتہا دکھا دی, محبت کی انتہا, محبت کی آخری درجے پہ لے کر رکھتی ہے. وہ بھی اللہ کی بات, سجدے سے نہیں اٹھے جب تک حسین اترے نہیں. جمعے کے دن اگر خطبہ ہوتا ہے, امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں, تو جتنے جائز کام ہے, تو اب امام صاحب کو حکم نہیں ہے جائز کام کے لیے بھی کہ خطبہ چھوڑ کر کے منبر سے اتر کے وہ جائز کام بھی کریں. امام کے لیے حکم نہیں ہے, نہیں جا سکتے انہیں خطبہ پورا کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں تک کہ جمعے کے خطبوں میں اگر محمد الرسول اللہ آقا کا نام ہے تو وہاں انگوٹھے چومنے کی بھی اجازت نہیں ہے, وہاں پر انگوٹھے چومنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مگر کوئی حسین پاک سیدہ فاطمہ کے گجرے سے نکلے, پاؤں میں پاؤں ٹکرائے, یا اللہ جانے کیا ہوا, بچے تھے گر گئے, نبی کی محبت تو دیکھو, خطبہ روک دیا, ممبر شریف سے اترے, اور اترنے کے بعد حسین کو اٹھایا, چومنے لگے, اور پھر ممبر شریف پہ حسن بھی آ گئے, دونوں کو برابر میں رکھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کرنا, اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا. اب ذرا سوچو یار, کون سنے گا؟ میں یہ باتیں کہاں جاؤں, پنجابیوں میں جاؤں بتانے, کہاں جاؤں بتاؤ, جب ہماری قوم کے حالات ایسے ہوں. یہ جلسے اس لیے تھے تاکہ سدھار ہو, اس لیے تھے تاکہ سدھار ہو, سمجھے؟ لیکن ہم کہاں, کس راستے پہ جا رہے ہیں, کہاں پہ جا رہے ہیں, ذرا سوچو غور. تو میں نے بتایا آپ کو کم سے کم یہ 2-3 باتیں, آیا ہوں چاہے آپ سنو یا مت سنو, میں علماء کو سناؤں گا, یہ سب جانتے ہیں, بھائی حسن کمیٹی والے محبت کرتے ہیں, انہوں نے بلایا, چاہ کھلایا, ان کو ضرور سنا کرتے تھے. بولو اب سننے کے تھوڑا بہت مول میں ہو, اگر سنو تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, کیونکہ ٹائم تو مجھے لگتا 2 بجنے والے ہوں گے, قریب 2 بجنے والے ہوں گے. اچھا ٹائم جو ہوتا ہے نا, کسی بھی ایک اچھے
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میری ہی، کسی بھی ایک عالم کی صاف ستھری تقریر 11 بجے کرا دو تاکہ ان لوگوں کو ان کی غذا مل جائے، ایک علم مل جائے، اس کے بعد تم نعت شریف سنتے رہو، اس کے بعد اپنا کرتے رہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب باتیں آج اب یاد رکھنا. چلو میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ پڑھو، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے مہینے سے جو پہلے مہینہ آتا ہے اس کا نام شعبان ہے. اس کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. امام حسین پاک کے منہ میں نبی نے لعاب دہن ڈالا. لعاب دہن تھوک کو بولتے ہیں. نبی نے لعاب دہن ڈالا، اللہ اللہ دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر پڑی، اور 7 دن کے بعد اللہ کے رسول نے نام حسین رکھا اور عقیقہ بھی کیا. امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ابا جان کا نام مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی 8 بیویاں اور بھی الگ الگ وقتوں میں تھی. سیدہ فاطمہ کے علاوہ 8 بیویاں تھی اور سیدہ فاطمہ کو لگا کر کے حضرت علی کی کل بیویاں 9 تھی. ان 9 بیویوں سے حضرت علی کی 32 اولاد ہوئی. 15 لڑکے 17 لڑکیاں. لیکن سیدہ فاطمہ کے شکم پاک سے 6 اولاد پیدا ہوئی. 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. ایک بیٹے کا نام حضرت امام حسن، دوسرے بیٹے کا نام امام حسین، تیسرے کا نام تمہیں معلوم نہیں مگر سنو، تیسرے بیٹے کا نام حضرت امام محسن تھا. یہ 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں. ایک بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ زینب تھا. یہ 6 اولاد یعنی امام حسین اور حسن 6 بھائی بہن تھے. 3 بھائی 3 بہن. یہ بھی سنو حضور کی بیٹیاں 4 تھی. کوئی یہ نہ سمجھے کنفیوز نہ ہو جائے کہ حضور کی بیٹیوں کا نام بتا کے چلے گئے. حضور کی بیٹیاں بھی 4 تھی، ان کے نام بھی یہی تھے. ایک کا نام حضرت رقیہ، ایک کا نام حضرت زینب، ایک کا نام حضرت ام کلثوم اور ایک کا نام سیدہ فاطمہ. فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی وہی رکھے جو ان کی بہنوں کے نام تھے. اب ذرا سنو، 4 ہجری کو 5 شعبان میں امام حسین پاک پیدا ہوئے. زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی شہرت ہو گئی، اور جیسے پیدائش کی شہرت ہوئی ویسے ہی شہادت کی شہرت بھی ہو گئی. تم 10-12 کتابوں میں ملا جلا کے پڑھو گے تو یہ لوگ، اور کمیٹی والوں کو مبارکباد دو، میں نے 2 منٹ میں بتا دیا. یہی مقصد ہوتا ہے جلسے. جلسے کا مطلب ہی یہی ہوتا، جلسے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. ایک لفظ ہے محب. کیا لفظ ہے؟ محب. اور اس کی جمع محبون. سمجھ رہے میری بات؟ بولتے ہیں نا محب آل رسول، محبان اہل بیت.
تو اب یہ ڈھونڈو، یہ تلاشو، ہم جو جلسہ کرتے ہیں حسین پاک سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ذکر حدیث میں کہیں ہے کہ نہیں؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤں۔ عاشق کو، پیار کرنے والے کو، محبت کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ محب۔ اب حدیث ذرا سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے۔ کہاں پر ہے درخت؟ بولو کہاں پر ہے؟ بولو پیارے، جنت میں ایک درخت ہے۔ عبارت بھی پڑھتا چلوں، آقا فرماتے انا شجرۃ، اور وہ جو جنت میں درخت ہے وہ میں ہی ہوں۔ نبی فرماتے، کہاں؟ کون فرماتے؟ وہ نبی۔ کیا فرماتے؟ جو جنت میں درخت ہے وہ نبی فرماتے انا شجرۃ، اور درخت کے لیے ٹہنی بھی ہوتی ہے، گچھے بھی ہوتے ہیں، پھل بھی اور پتے بھی۔ اب ذرا سنو آقا کی باتیں، اللہ نبی فرماتے انا شجرۃ، جو جنت میں درخت ہے وہ میں ہی ہوں۔ اور سنو نبی فرماتے ہیں والفاطمۃ حملها، اور فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے۔ سبحان اللہ بولو، فاطمہ کیا اس درخت کی ٹہنی ہے۔ اور نبی فرماتے والعلی لقاحها، اور علی اس کا شگوفہ، علی اس کا گچھا ہے، اس درخت کا جو جنتی درخت میں ہوں۔ نبی فرماتے ہیں، اور سنو نبی فرماتے ہیں والحسن والحسین ثمرتها، حسن اور حسین اس جنتی درخت کے پھل ہیں۔ تمہارا کہاں ذکر آتا ہے؟ تمہارا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ کوئی مولانا کا بیان نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ ذرا توجہ کرو، نبی فرماتے ہیں والمحبون من اہل البیت فرقها، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنتی درخت جو ہے وہ میں ہوں، اس کی ٹہنی فاطمہ ہے، اس کا گچھا علی ہے، اس کے پھل حسن اور حسین ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں اس درخت کے پتے میری اولاد سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ اب ذرا دیکھو، وہ جنت درخت میں ہوگا، حسن حسین کے ساتھ ہوں گے، علی و فاطمہ کے ساتھ ہوں گے، نبی کے ساتھ ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ حسین پاک کی محبت۔ شرط کیا بولو؟ حسین پاک کی محبت۔ اب ذرا محبت پہ غور کرنا، توجہ کرنا، میں یہی سے تھوڑا سا چلتا ہوں تاکہ تمہیں پتا چل جائے ہم کتنے پانی میں ہیں۔ میری بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ذرا غور سے سنو۔ اللہ 10 محرم ہے، 10 محرم کو کیا ہوتا ہے؟ 10 محرم کو کربلا شریف میں، ذرا توجہ رکھو پیارو سے مت، کربلا شریف میں 10 محرم کو امام حسین پاک شہید ہوئے لیتے ہیں۔ حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، وہ بھی شہید ہوئے لیتے ہیں۔ حضرت قاسم شہید ہوئے لیتے ہیں، حضرت عمر محمد شہید ہوئے لیتے ہیں، حضرت علی اکبر و علی اصغر شہید ہوئے لیتے ہیں۔ وہ لوگ لیتے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اللہ 10 محرم کو کیا ہوا؟ بیچارے 10 دن سے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید ہوئے لیتے ہیں۔ اور یہی تک نہیں، ظالموں نے سیدہ سکینہ، جن کا عربی میں لفظ سکینہ آتا ہے مگر اردو میں ہم سکینہ پڑھتے ہیں، حضرت سکینہ حسین پاک کی سکی بیٹی ہے، مگر کربلا شریف میں وہ بھی اپنے بابا کو تلاش رہی ہے اور کہہ رہی ہے پھپھے جان میرے بابا کا سر مجھے دکھا دو۔ ظالموں یزیدیوں نے ان کے منہ پہ تماچا مارا تھا، تھپڑ مارا تھا، اور سیدہ ان کے ہاتھوں میں، ادھر آ کر مت دیکھو، میری طرف دیکھو، میری طرف توجہ دو، سیدہ سکینہ کی پھپھو ہے اور بھی سیدہ ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی تھی، وہ لوگ پہنائی تھی یا نہیں پہنائی تھی؟ امام حسین پاک کے سگے بیٹے جن کا نام امام زین العابدین ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، مگر ان کو بخار بھی تھا، ان کا جبہ پکڑا، پکڑنے کے بعد باہر ڈال دیا تھا۔ وہاں کربلا میں تم نے دیکھا کیا ہوا، مگر اب تم حسینی ہو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو وہاں 10 محرم کو کیا ہوا۔ ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے، وہ لوگ کربلا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے
हमारे यहाँ करबला में क्या होता है? बताओ यहाँ करबला है कि नहीं है? करबला में क्या होता है? हमारे यहाँ करबला में मेला लगता है, हमारे यहाँ करबला में चूरन चाट की दुकानें लगती है, हमारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें लगती है, हमारे यहाँ करबला में मिठाइयों की दुकानें लगती है, हमारे यहाँ करबला में झूले लगते हैं, झूले, हमारे यहाँ करबला में खिलौनों की दुकानें लगती है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को कांधे पे बिठा करके उंगली पकड़वा करके खिलौने खरीदने जा रहे हैं, गुड़िया खरीद के ला रहे हैं, फुकने खरीद के ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे वहाँ 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, यहाँ 10 मुहर्रम को क्या हो रहा है? क्या यही हुसैनी है? और अब तो ये है करबला में जब मेला लगता है तो हमारी और आपकी बहन बेटियां 50 लड़कियां मेकअप करने के बाद करबला में मेले को जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तुम मेले क्यों जा रही हो? मैं इनसे नहीं बल्कि तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये तुम्हारी बहन बेटियां है, या किसी के बाप की शादी है, या किसी के भाई का टीका है, या किसी के बेटे का वलीमा है, या कोई इंजॉय का दिन है, मगर किसी बच्ची को पता नहीं है, मोबाइल हाथ में ले लिया और जाकर के करबला में खेलियां खेले जा रही है। और लफंगे लड़के, नौजवान लड़के जो लफंगे हैं, जो दूसरों की बहन बेटियों से मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, मोबाइल पे बातें करते हैं, जिनके बाल खैरों की तरह है, जिनके बाल ऐसे हैं जैसे कोई गधा चल गया है, जिनके गलों में चैन मिलेगी, जिनके हाथों में चूड़ी कड़े मिलेंगे, जिनके कानों में कुंडल मिलेंगे, जिनके बालों में कंगे मिलेंगे, सूरतें मिलेंगी, जैसे ढाई बच्चों के उनकी सूरत पर ये लफंगे लड़के करबला के मैदान में जाकर के वहां औरतों के मेले में घूमा करते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इस बात से पूछना चाहता हूँ, तूने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया कि 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? तूने अपनी बेटी को क्यों नहीं बताया 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? अरे 10 मुहर्रम को वहां पर करबला में नबी के बच्चे शहीद हुए, उनके खून की लाशों पर घोड़े दबा दिए गए। हजरत कासिम की लाश बिगड़ जाती है, सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे में बांध के रख दिया, 6 महीने का बच्चा शहीद हो गया। मगर नौजवानों, तुम्हें तुम्हारी तारीख से हटा दिया है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तुम तकरीरें सुनते ही नहीं हो, तुम तो खाली कूदते और मचलते हो। तुम इन मौलवी आलिमों की इज्जत क्या करोगे? तुम्हें क्या पता? यही वजह है आज 50 लड़कियां, ना जाने कितनी लड़कियां इस मेरी बहन को पता नहीं है, बैकअप करके अपने नए नए कपड़े पहन के 10 तारीख में मेले को जाती है, नहीं जाती है बोलो, जाती है नहीं जाती है बोलो। और ये लफंगे लड़के इन्हीं औरतों के मेले में घूम रहे हैं। इस बाप से क्यों नहीं पूछा गया? मुझे पता, तूने क्यों नहीं पूछा? बता बेटे, तू क्या छक्का था, क्या तू नमर था, क्या तू हिजरा था, क्या तू औरत थी? औरत के मेले में तू क्यों गया? क्रीम पाउडर खरीदने गया, तू लाली फूक खरीदने गया, चूड़ियां बुंदे खरीदने गया, चूड़ी खरीदने गया, मुझे बता क्या खरीदने गया? क्यों नहीं पूछा? आज तक क्यों किसी बाप ने नहीं पूछा? क्योंकि इसे बाप को इस बाप को पता नहीं है कि 10 तारीख को क्या हुआ था। जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, अभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, बाद में कुछ कर लेना। जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, इमाम हुसैन पाक के बच्चे करबला में शहीद हुए देते हैं। अरे वो नबी के बच्चे, वो नबी के बच्चे जिनके पांवों के नीचे रूहानी फरिश्ते पर बिछाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ इन लफंगों से, इस बाप ने क्यों नहीं पूछा? बताओ, तुम ना देखे औरत चुटिया बुंदे खरीदने गया, क्या खरीदने गया? मुझे बता, तो एक भी नहीं पूछता है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। मगर मैं कहना चाहता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन सुनो, अगर बुरा लगे तो लग जाए, बिल्कुल साफ कह के जाऊंगा। अगर मैं गलत बोलूं तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना इनकी मार लगेगी। सुनो, ये लफंगा गैर लफंगा छक्का नहीं है, ये नामर्द नहीं है, चुटिया बुंदे खरीदने नहीं गया है, ये कोई क्रीम पाउडर खरीदने नहीं गया, बल्कि ये क्यों गया है? इसकी नीच गंदी है, इसकी सोच गंदी है।